یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک انسانی جان ایک مجمع کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گئی۔ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے مجمع جو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک بڑا سا آپ ہجوم بنا لیتے ہیں اور کسی نہ کسی انسان کو اپنی جان کی بلی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ عامر حسن ہیئر اینڈ ویلکم ٹو مائی فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل۔ آپ نے سنا ہی ہوگا نیوز میں، کل اچھرا بازار میں غالباً ہسبینڈ اور وائف ایک فوڈ شاپ پر تھے، اور جو خاتون تھیں انہوں نے ایک ڈریس پہنا ہوا تھا جس پر کوئی عربی عبارت جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی، اور ہمارے نام نہاد جو اسلام کے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑے علم بردار، جو ہمارا ہجوم ہے بیسیکلی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس پہ کوئی قرآنی آیت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، یا ہمارے اس کے اوپر جو ڈریس ہے اس کے اوپر کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے، اور ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ خطرے میں آ گیا ہے کیونکہ یہ ڈریس انہوں نے اس طریقے سے پہنا ہوا ہے۔ تو فوراً ہی سارے کا سارا جو مجمع ہے اور سارے کا سارا جو ہجوم ہے وہ اکٹھا ہوا، اور انہوں نے اس خاتون کو پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی طریقے سے پولیس کو کسی نے کانٹیکٹ کیا، ورنہ جنرلی اس طرح کے واقعات میں کیا ہوتا ہے کہ ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اور وہ خود سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کی غلطی ہے، اور وہ فوراً اس کو سزا کیا دیتے ہیں، اس کو بلی کا بکرا بنا دیتے ہیں، اس کو آگ لگا دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہم نے بہت پہلے دیکھا، سیالکوٹ کا انسیڈنٹ ہمارے سامنے ہے جس میں دو حافظ قرآن بھائی جو تھے ان کے اوپر اس طریقے سے تشدد کیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سری لنکن ایک بندہ تھا، وہ اس کو انہوں نے تشدد کا نشان بنایا۔ بالکل اسی طرح جو کرسچن کمیونٹی تھی ہماری، اس کے اوپر لوگوں نے اٹیک کر دیا۔ بلاسفیمی کے جتنے بھی کیسز ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں اپنے جو جذبات ہیں اس کے اندر آ کر ایسا اقدام جو ہے اٹھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا دین اسلام بلکہ پورے کے پورا جو مسلم کمیونٹی ہے اس کا بہت برا امپریشن جو ہے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا جو امیج ہے وہ بہت برے طریقے سے پروجیکٹ ہوتا ہے اور پریزنٹ ہوتا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں اور اسلام جیسے خوبصورت اور اچھے اور پریکٹیکل مذہب کی طرف آئیں، وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ جو اسلام کے پیروکار ہیں وہ اتنے پرتشدد ہیں، وہ فوراً اپنا جو قانون ہے وہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ کسی کا پوائنٹ آف ویو سنیں، کسی کی بات سنیں، وہ فوراً ہی کسی بندے کو اس طریقے سے قتل کر دینے کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پوری دنیا کے اندر جو ہمارا اسلام کا جو امیج ہے وہ بہت برا ہوتا جا رہا ہے، اور ہر جگہ پہ ایز اے مذہب اسلام جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے، کئی لوگ تو اب اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے بھی ڈرتے ہیں، بالکل اس لیے کیونکہ جو لوگوں کا پرسیپشن ہے اسلام کے بارے میں وہ ہمارے ہی لوگوں نے بہت برا بنایا ہوا ہے۔ اور میں بات کروں گا اسپیسیفکلی سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے، جو پاکستان میں اسپیسیفکلی لوگ ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں تمام چیزوں کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، بجائے سے کہ ہم ایک مجمع اکٹھا کر لیں۔ دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ اگر وہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اگر کوئی بھی دینی تعلیم ہوتی ہے ان کے پاس، تو وہ ضرور یہ پہلے دیکھتے کہ کیا اس خاتون کے ڈریس پہ کیا کوئی قرآنی عبارت لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی، کیونکہ ہم بالکل علم سے پیدل لوگ ہیں۔ ہم نہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے، نہ ہم دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس ہمیں کوئی ایشو چاہیے اور ہمیں بیسیکلی کوئی ایسا بندہ چاہیے جس کے اوپر ہم اپنا غصہ جو ہے وہ نکال سکیں۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کل پولیس آئی اور جو لیڈی پولیس تھیں اور پولیس کے لوگوں نے آ کر ان خاتون کی جان بچائی، اور اس کے بعد ان خاتون نے معافی بھی مانگی۔ حالانکہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود کہ کل کو یہ نہ ہو کہ ایک یا دو دن گزرنے کے بعد لوگ ان کے گھر پہ آ کر ان کو حملہ کر دیں، انہوں نے کیمرہ کے سامنے آ کر معافی بھی مانگی کہ وہ اس طرح کے کپڑے جو ہیں نیکسٹ ٹائم کبھی بھی نہیں پہنیں گی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بالکل لا علمی میں پہنا ہے، حالانکہ اس کے اوپر کسی قسم کی عبارت نہیں لکھی ہوئی تھی۔ میں آپ کو اپنا پرسنل لائف کا انسیڈنٹ بھی شیئر کروں گا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ فرانس کے اندر نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جس طرح وہ خاکے جو ہیں ایک کارٹونسٹ نے بنائے تھے، ان دنوں پاکستان میں احتجاج چل رہا تھا اور جگہ جگہ کے اوپر ٹائرز جلائے جا رہے تھے، اور اسی دن کچھ ٹیچرز نے اور کچھ لوگوں نے لاہور سے اسلام آباد ٹریول کر رہے تھے، اور اکٹھا ایک سارا جو موب ہے وہ اسلام آباد میں اکٹھا ہو گیا، اور میں اپنی بڑی مشکل سے جان بچا گیا کیونکہ میں نے ان کو ریسیو کرنا تھا۔ میں ٹریول کر رہا تھا سڑک کے اوپر، اور میں نے بائک کے اوپر تھا، مجھے اس موب نے روکا اور انہوں نے مجھے، وہ تو میری بائک کو آگ لگانے لگے تھے کیونکہ انہیں لگا کہ شاید میں جو ہوں میں نے ہی وہ نعوذ باللہ وہ خاکے جو ہیں وہ بنائے ہیں،
اور میں نے جو ہے نعوذ باللہ جو ہے گستاخی کی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں موب کا رویہ تو یہی ہوتا ہے کہ مطلب مسئلہ فرانس میں چل رہا ہے یا مسئلہ دنیا کے کسی دوسرے پارٹ میں چل رہا ہے، لیکن ہم اپنے پاکستانی اور جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی جان لینے کے اوپر ہم بالکل پاگل ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا دینے سے، لوگوں کی گاڑیاں جلا دینے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور ہماری گورنمنٹ بالکل وہ تو ڈے ون سے جیسے ہی اس طرح کے مسئلے آتے ہیں وہ تو بالکل سائڈ پہ ہو جاتی ہے، اور کسی قسم کی گورنمنٹ کی طرف سے نہ آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے پاکستان کے اندر، اور نہ آپ کو کوئی فیسلٹی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے نظر آتی ہے جو اس طرح کے ایشوز کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ گورنمنٹ کا ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس طرح کے ایشوز کو سنبھال سکے۔ اور اوبویسلی جو اس قانون کا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی، میں نے جہاں تک اپنی نالج میں دیکھا ہے اب تک، زیادہ تر اس کا جو استعمال ہے وہ غلط سائڈ پہ کیا جاتا ہے، اور لوگ کسی پہ بھی الزام لگا دیتے ہیں اور کسی کی بھی جان کو لے لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تعلیم کا معیار، سب سے پہلی بات ہے کہ تعلیم ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم ایجوکیشن کے اوپر بلیو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری مذہبی تعلیم بھی بہت پیچھے ہے، اور ہماری جو دینی تعلیم ہے وہ بھی بہت پیچھے ہے۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایز اے کنٹری، اور ہماری وجہ سے جو ہمارے لوگوں کا بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے اسلام بھی اٹ سیلف جو ہے وہ لوگ اس کو ایز اے جو ریلیجن سمجھتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں اسلام کے بارے میں کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگوں کی ایکشنز ہیں، جو اسلام کے فالوورز ہیں، جو اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی خبریں جب پوری دنیا میں باہر پہنچتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور یہ کس طرح کا مذہب ہے نعوذ باللہ جس کو یہ فالو کر رہے ہیں۔ مطلب ہم اس طریقے سے جو ریئیکٹ کرتے ہیں اس سے ہم اپنے اسلام کا کیا امیج پریزنٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ، اگر آپ ان کی سیرت کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو آپ اس کو معافی کا کوئی رستہ دیں، کوئی اس کی بات سنیں، اور اس کو بجائے سمجھانے کی کوشش کرنے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اس بندے کی جان جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بہت کامن مسئلہ جو ہے نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کبھی حفاظ جو 2 بھائی تھے سیالکوٹ کے اندر، ان کو کس طریقے سے قتل کیا گیا، اسی طریقے سے جو ہماری کرسچن کمیونٹی پہ ڈفرنٹ طرح کے اٹیکس ہوئے، وہ بھی یہی وجہ تھی کہ جو موب ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جب موب اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ خود کرتا ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سن رہا ہوتا۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے واقعات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ ہماری جو گراس روٹ لیول پہ جو عوام ہے، میجورٹی آف دا پیپل جو ہیں، نہ ان کو دینی تعلیم ملی ہوئی ہے، نہ ان کو کسی قسم کی مذہبی تعلیم، دینی تعلیم، اور نہ ہی کسی قسم کی دنیاوی تعلیم ان کو ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ نہ سننے کو تیار ہوتے ہیں۔ جو ان کی اپنی رائے ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، وہ اس کے ساتھ اتنی منسلک ہوتی ہے کہ وہ کوئی دوسری رائے سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور اس کی بیسس پہ وہ ایک دوسرے کی جان جو ہے وہ لینے کے اوپر، جان لینے کے در پہ ہوتے ہیں۔ میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم پاکستان کے اندر کوئی ایسا تعلیم کا نظام جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے، جس میں لوگوں کو کم از کم بیسک ایجوکیشن، بیسک سول ایتھکس جسے کہا جاتا ہے، یا معاشرے میں رہنا کس طریقے سے ہے، ڈفرینس آف اوپینین کو کس طریقے سے برداشت کرنا ہے، وہ ضرور دینی چاہیے۔ یو کے اندر جو مجھے سب سے اچھی بات لگی، یہاں پہ انکلوژن اور ڈائیورسٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ لوگ ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے، ڈفرینٹ مذاہب کے یہاں پر یکجان ہو کے کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم اس طریقے سے ہے کہ وہ تمام لوگوں کو انکلوڈ کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر۔ کوئی بھی بچہ اسکول کے اندر کسی بھی قسم کا اگر ریشیل ابیوز کرتا ہے، یا کسی قسم کو کسی بچے کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کرتا ہے مذہب کے اوپر، ریلیجن کے اوپر، ذات پات کے اوپر، یا رنگ کے اوپر، یا رنگ و نسل کے اوپر، تو اس بچے کو اسکول سے یا تو نکال دیا جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے، یا اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اور تمام بچوں کا اسکول میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ آپ بچہ جو ہے وہ گھر پہ نہیں بٹھا سکتے۔ جب تمام کے تمام قوم اور تمام کا تمام معاشرہ اسکول میں جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ ہم نے دوسری قوموں کے لوگوں کے ساتھ، یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، یا دوسرے رنگ اور نسل کے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگ ایز اے سوسائٹی کس طریقے سے جیل ہو کر رہ سکتے ہیں۔ ڈفرینس آف اوپینینز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ڈفرینٹ مذاہب کے فالوورز ہوتے ہیں، پیروکار ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ نسل کے لوگ جو ہیں وہ بستے ہیں۔ اور پاکستان میں اس چیز کی شدید کمی ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر صرف ہمیں سلیبس پڑھایا جاتا ہے کہ جی فزکس کی یہ کتاب ہے، سائنس کی یہ کتاب ہے فار ایگزامپل، یا یہ ہماری پاکستان اسٹڈیز کا سلیبس ہے، لیکن ہمارے یہاں بیسک ٹریننگ کی کمی ہے۔ جو یو کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے سیمینارز، ڈفرینٹ طرح کی کورسز، جیسے کہ فزیکل، سوشل اور ہیلتھ ایجوکیشن پہ فوکس کیا جاتا ہے، جس میں وہ ہر طرح کی چیزیں بچوں کی ڈائنامکلی بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ صرف انہیں کریکلم سکھاتے ہیں، بلکہ ان کو سوسائٹی میں رہنا کیسے ہے،
अच्छा सिटीज़न कैसे बनना है, लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, वो तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। जबकि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर इन चीज़ों पे बात नहीं की जाती, और जिसकी वजह से वो लोग जो इवन स्कूल भी चले जाते हैं, वो लोग भी इन बेसिक चीज़ों से उन लोगों को इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने एज़ अ सोसाइटी बिहेव कैसे करना है। उनको इस तरीके से एजुकेशन नहीं दी जाती, और वो बेचारे लोग, वो बेचारे बच्चे जो बिल्कुल स्कूल जा ही नहीं पाते, ना उनके पास मज़हब की तालीम है, ना उनके पास दुनिया की तालीम है, वो बेसिकली किसी भी और किसी को भी फ़ॉलो करके, और मॉब का आपको पता है कि रुझान किस तरीके से होता है, वो फ़ौरन ही मुश्तिल हो जाता है और लोगों की जान जो है वो चली जाती है। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ शुभ सरकार जैसे जाली पीर हैं, उनकी फ़ॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। हालाँकि अगर आप देखें तो असल में मज़हब की बेहुरमती ये लोग कर रहे हैं, जो मज़हब के नाम पर, मज़हब की आड़ में ना सिर्फ़ लोगों को लूट रहे हैं, बल्कि मज़हब का मज़ाक भी बना रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। और जो बेचारे मासूम लोग हैं, जिनसे अगर कोई गलती हो भी जाए और वो उस गलती की माफ़ी माँग भी लें, तब भी उनकी ज़िंदगी जो है वो हमेशा ख़तरे में रहती है। इन चीज़ों के ऊपर हमें ज़रूर सोचना होगा, और हमें एज़ अ सोसाइटी अपने आप को देखना होगा कि हमने कहाँ पर अपने आप को लेकर जाना है। या तो हमारे यहाँ अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे, या तो हम लोग जो हैं वो शादियों की तक़रीबात देखी जा रहे हैं, या हम जो हैं वो इस तरह के व्लॉग देखते हैं जिसमें हमें दूसरों की लाइफ़्स के अंदर क्या चल रहा है उसमें इंटरेस्ट होता है, या फिर हम जो हैं वो पॉर्न साइट्स या अजीबो-गरीब इस तरह की साइट्स के ऊपर, अगर आप पाकिस्तान की ट्रैफ़िक देखें तो वो किस तरफ है। लेकिन जैसे ही कोई इस तरह का मसला आता है तो फ़ौरन के फ़ौरन सारे की सारी जो कौम है वो मज़हब का झंडा पकड़कर अपने हाथ में खड़ी हो जाती है और समझती है कि हम बहुत ही बड़े जो हैं इस्लाम के फ़ॉलोवर हैं। तो पहले हमें अपने रवैये को देखना होगा, एनालाइज़ करना होगा कि हमारे कौल में और हमारे फ़िल में कितना बड़ा गैप है, कितना ज़्यादा तज़ाद है। पहले हमें उसको ब्रिज करना होगा। जब तक हम एज़ अ सोसाइटी उसका ब्रिज नहीं करेंगे, ना सिर्फ इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, पाकिस्तान का इमेज और ज़्यादा नीचे गिरता जाएगा, बल्कि हमारी इन हरकतों की वजह से हम अपने प्यारे मज़हब इस्लाम की भी जो दुनिया के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत बुरे तरीके से कर रहे हैं, और जो इस्लाम इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है इन हरकतों की वजह से। सो आई होप कि आप तक मेरा मैसेज ये पहुंचा होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी और ये पैगाम अच्छा लगा तो इसको ज़रूर अपने कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड करें। आमिर हसन, साइनिंग ऑफ।